بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها کیا تم نے اس شخص کے واقعے پر بھی غور کیا ہے؟ او کالذی مر علی قریہ، کیا تم نے اس شخص کے واقعے پر بھی غور کیا ہے کہ جس کا ایک بستی پر ایسے وقت میں گزر ہوا کہ وہ اپنے چھتوں کے بل گر پڑی تھی. وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ اپنے چھتوں کے بل گر پڑی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا، اس شخص نے، کہ اس بستی کو اس کے مر کھپ جانے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پس اللہ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. اس کو اللہ نے 100 سال تک موت دے دی. ثم بعث، پھر اس کو 100 سال کے بعد زندہ کیا. قال کم لبثت، تو اللہ نے اس سے پوچھا، کم لبثت، تو کتنے دنوں تک مرا رہا، یعنی اس حال پر تو کتنے دن تک رہا؟ قال کم لبثت، اس شخص سے اللہ نے پوچھا کہ تو اس حال میں کتنے دن تک رہا؟ اس شخص نے کہا، قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ہی میں اس حالت میں رہا. قال بل لبثت 100 عام،
اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تو 100 سال تک اسی حال میں رہا، بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تو اسی حالت میں رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، پس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ۔ فانظر الی طعامک و شرابک، پس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھ، لم یتسنہ، کہ وہ ذرہ برابر بھی نہیں سڑی۔ اور اس کے بعد وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو کہ تیری سواری ہے، اس کی طرف تو ذرا دیکھ، نظر کر۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے کیوں کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمام لوگوں کے لیے تو نشانی اور نذیر بن جائے۔ ایسے واقعے سے تمام لوگ نذیر پکڑیں، عبرت پکڑیں کہ ایسا بھی میں کر سکتا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں کہ میں قیامتی میں زندہ کروں گا لوگوں کو، میں تمہیں ایسے واقعات اور ایسے نذیر پیش کر کے تمہیں دنیا میں بھی دکھا سکتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں۔ وانظر الی العظام، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ۔ وانظر الی العظام، کہ دیکھو گدھے کی ہڈیوں کی طرف۔ کیف ننشزھا، کہ ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں یا کیسے ابھارتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کو کیسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب اس نے اس کیفیت کی حقیقت واضح طور پر اس کے سامنے ظاہر ہو گئی، تبین لہ، وضاحت کے ساتھ، اور اس نے خود دیکھ بھی لیا، تو اس نے برجستہ کہا قال اعلم، کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، کہ میں جان گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ نے مضمون یہ ذکر فرمایا جو کہ آیتوں سے ہی بالکل واضح طور پر ظاہر ہے، کہ کسی شخص کا ایک بستی کی طرف گزر ہوا ایسی حالت میں کہ وہ بستی اور وہ بستی کے لوگ سب کے سب مر چکے تھے، یعنی کسی حادثے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری بستی برباد ہو چکی تھی۔ اور کس طرح کہ اس کی چھتیں گر پڑی تھی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ پہلے چھت گری ہے، پھر اس کے بعد در و دیوار گر کر پوری کی پوری گویا کہ بستی ملیا میٹ ہو گئی۔ اب چھت گرنے سے مطلب یہ ہے کہ گھر کی چھتیں، پہلے چھتیں گری ہے کسی حادثے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد چھت گرنے کے بعد در و دیوار گر گئی، جس کی وجہ سے بستی والے اور سب کے سب اس میں رہنے والے مر کھپ چکے تھے، یعنی ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں اس شخص کا اس بستی سے گزر ہوا۔ یہاں پر دیکھیے آپ نے کون گزرا اس بستی سے، وہ بستی کیا تھی، کس علاقے کی بستی سی، علاقہ کون تھا، بستی کون تھی، کچھ نہیں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور روایتوں کے اندر بھی مستند روایتوں میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ فلاں ہی شخص اس کے اندر گزرے تھے، لیکن حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی پر گزر جو ہوا ہے کسی وقت کے نبی کا گزر ہوا، وقت کے نبی کا گزر ہوا، اور وہ علاقہ بیت المقدس کی علاقہ تھا،
یعنی وہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی، اور وقت کا نبی وہاں سے گزرا۔ فرماتے ہیں، بعض نے فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ہیں، یا پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام گزرے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک گزرے ہیں۔ تو گزرنے کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ بالکل پوری کی پوری بستی ملیا میٹ ہو چکی ہے، اور گویا کہ ان کو نظر میں ایسا لگا کہ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوتا ہے جب کبھی زبردست قسم کی آندھی اور طوفان آ جائے تو پوری کی پوری بستی ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو جاتی ہے کہ آیا کیا یہ مصیبت تھی۔ تو ایسا ان کو حیرت میں وہ نظارہ دکھا، تو برجستہ اس نے، ایسے ان کو شک نہیں تھا اللہ پر کہ ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کیسے زندہ کریں گے، ایسی ان کی حالت ہو چکی ہے، شک نہیں تھا، لیکن حیرت ایسا تھا کہ تعجب سے کہنے لگے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کل قیامت کے دن کیسے زندہ کریں گے۔ تو اس طرح سے برجستہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تو قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی بستی والوں کو کل قیامت کے دن کیسے زندہ کریں گے، یہ جملہ نکلا، اور اللہ کے بارے میں انہوں نے اس طرح کہا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ جس طریقے سے کل قیامت کے دن زندہ کریں گے لوگوں کو، اس بات پر بھی قادر ہے کہ دنیا میں بھی اس قسم کے مشاہدے اللہ تعالیٰ کرا سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں اللہ کے لیے کہ قیامت ہی کے دن اللہ تعالیٰ کر پائیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو ایسا نظارہ نہ دکھا سکے، ایسا نہیں ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ تو اللہ نے یکا یک اس شخص کو موت دے دی، اور موت بھی اتنی لمبی مدت تک دی کہ 100 سال تک اس کو موت کی عالم میں رکھا اللہ نے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اسے زندہ کیا۔ یہ ابھی قیامت سے پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کے مشاہدے کرا دیتے ہیں نبیوں کے ساتھ، تاکہ نبی اس واقعے کو دیکھ کر تجربہ کر کے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور جو مذہب اسلام جس نے بھیجا وہ اس چیز پر قادر ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں دکھا دے، میں دیکھ کر بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو 100 سال تک موت دی، اور 100 سال کے بعد فبعث، ان کو زندہ کیا۔ اب زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کتنے دن تک اس حالت میں رہا۔ دیکھیے، معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص اللہ سے بات کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے بات کیا، معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی نبی ہی ہے۔ اس طرح سے براہ راست کوئی بات کرتا ہے تو وہ نبی ہی بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، پوچھا کم لبثت یہ شخص، کہ تو کتنے دن تک اس حالت میں رہا۔ اب عام آدمی سے اللہ تعالیٰ اس طرح بات نہیں کرتے، نبیوں سے ہی بات کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے بات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے جملے کا، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی وقت کا نبی ہی تھا۔ تو اللہ نے پوچھا تو اس حالت میں کتنے دن رہا؟ تو اس نے کہا قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، کہ اللہ میں ایک دن ہی زندہ رہا یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ ہی زندہ رہا وہ اس حالت میں 100 سال تک۔ اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاید کہ ایک ہی دن میں میری آنکھ کھل گئی، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ایسے ہی ہوگا جب کل قیامت کے دن قبروں سے لوگ اٹھیں گے، کہیں گے ہمیں کس نے یہ اٹھا دیا، ہم تو آرام کی نیند سو رہے تھے۔ جو جنتی جانے والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہم آرام کی نیند سو رہے تھے، کون اس نے آ کر آواز لگائی کہ ہمیں نیند سے بیدار کر دیا۔
تو اسی طرح اس شخص نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں اس حالت میں رہا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص تو جانتا نہیں، قال لبثت یوم قال بل لبثت 100 عام، ایک دن نہیں بلکہ میں تجھے اس حالت میں 100 سال تک رکھا، 100 سال تک میں نے تجھے نیند کی حالت میں سلا دی، یعنی موت دے دی، تیری روح میں نے 100 سال تک قبض کر کے رکھی۔ 100 عام کہتے ہیں، 100 کہتے ہیں 100 کو، عام کہتے ہیں سال کو، تو اس حالت میں 100 سال رہا۔ اچھا تجھے اگر اپنے آپ پر محسوس نہیں ہو رہا ہے تو اچھا تو اپنے کھانے کو اور اسی طریقے سے اپنے پینے کی چیز کو ذرا دیکھ لے۔ تجھے اگر اپنے آپ پر تعجب نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے کھانے کو دیکھ اور اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھ۔ تو دیکھنے لگا، لم یتسنہ، دیکھا گیا 100 سال تک اس کے کھانے اور پینے کی چیزیں ایسی کی ایسی رہی، ذرہ برابر نہیں سڑی، لم یتسنہ، ذرہ برابر سڑی نہیں، گلی نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کسی چیز کو ہزاروں سال رکھے، 100 سال تک بھی رکھے تو وہ خراب نہ ہو، یہ اللہ کی قدرت۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وانظر الی حمارک، کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو تیری سواری ہے، اگر اس پر بھی تعجب نہیں ہو رہا تو ذرا دیکھ لے تو اپنے سواری گدھے کی طرف۔ تو جیسے ہی اس گدھے کی طرف اس نے دیکھا کہ گدھے کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی، بالکل گل کر سڑ کر بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اب اللہ رب العزت اس سے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے تمام لوگوں کے لیے ایک نذیر بناؤں، ایک نشانی بناؤں، کہ لوگ محسوس کر لیں میری قدرت کو، میری طاقت کو، کہ میں دنیا میں بھی اس طرح کر کے دکھا سکتا ہوں، اور میں نے دکھایا۔ لوگ تجھے نذیر سمجھیں کہ میں 100 سال تک بھی زندہ کر کے موت دے کے اٹھا سکتا ہوں۔ کفار کو اسی پر اعتراض ہوتا تھا کہ جب انسان سڑ جاتا ہے، گل کر اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ جب ایک شخص مر گیا یا جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کی راکھ تو ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا واقعہ پیش کر کے دکھایا کہ دیکھو 100 سال کے بعد بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں، اور کر کے دکھایا۔ تو عبرت بنانے کے لیے، نشانی بنانے کے لیے اللہ نے خود کہا کہ میں اس کو نذیر بنانا چاہتا ہوں تجھے، اس لیے میں نے ایسا کام کیا۔ وانظر الی العظام، اب اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہتے ہیں اب دیکھ تو ان بوسیدہ ہڈیوں کو، گلی سڑی ہڈیوں کی طرف تو اب نظر کر، اب پھر میں کیسے تیرے گدھے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب وہ شخص اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیف ننشزھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے میں اس کو اٹھاتا ہوں، ثم نکسوھا لحما، پھر میں اس کو گوشت کا لباس پہناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ جو گدھے کی ہڈیاں تھیں بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، یکا یک ایک ایک ہڈی ملنے لگی آپس میں، اور اسی طریقے سے گدھے کا جو گوشت تھا گوشت سے ملنے لگا، اور ملتے ہی فوراً اس کا گدھا جو ہے بالکل جیسے پہلے تھا ویسے ہی صحیح سالم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور کہنے لگا فلما تبین لہ، کہ جب پوری کیفیت یہ اس کے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو قال اعلم، تو کہنے لگا کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دنیا میں بھی
قیامت سے پہلے زندہ کر کے دکھا دیں لوگوں کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور اسی طریقے سے اس وقت کا تذکرہ یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کہا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا جو ابھی واقعہ گزرا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ارنی، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس سے کہا قال اولم تؤمن، کہ ابراہیم کیا تو اس پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا ایمان بالیقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کروں گا؟ کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، کیوں نہیں یقین ہوتا ہے میرے رب؟ قال بلا، مجھے کیوں نہیں یقین ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں کیوں یہ درخواست کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ میرے دل کو ایک سکون حاصل ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے مجھے، اس لیے میں یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ مجھے ایمان بالغیب نہیں ہے یا ایمان بالیقین نہیں ہے کہ مردوں کو آپ زندہ کریں گے، ایسا نہیں ہے، بس ایک دل کے اطمینان اور سکون کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا کہ تم جو ہے 4 پرندوں کو پکڑ لو، یعنی لے لو۔ فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو لے لو، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے کھلا لو، ہلا لو، یعنی ان تمام پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اس کی پرورش کرو، اس کو کھلاؤ کھلاؤ اور اس کو ایسا مانوس کر لو کہ جو تم کہو وہ پرندے تمہارے سامنے آنے لگے، جیسے کہ آج کرتے ہیں، جس طرح سے پرندوں کو سکھایا جاتا، پرندہ انسان سے مانوس ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اللہ نے ان کو حکم فرمایا۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر ایک پہاڑ پر ان پرندوں کے ایک ایک ٹکڑے کو رکھ دو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر، کئی سارے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر پرندوں کے ایک ایک ٹکڑے کو رکھ ڈالو۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو جو ہے پکارو، بلاؤ، يأتينك سعيا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اڑتے ہوئے نہیں فرمایا، اس کے اندر بھی حکمت ہے، جبکہ پرندہ ہے، پرندہ اڑتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، يأتينك سعيا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت زبردست قسم کی قابل اقتدار والے بھی ہیں، عزیز اور حکیم، زبردست قسم کے اللہ رب العزت کی حکمت بھی ہے۔ تو قابل اقتدار بھی اللہ کو حاصل ہے اور اسی طریقے سے قابل حکمت بھی اللہ رب العزت کو حاصل ہے، اقتدار بھی کامل اور حکمت بھی کامل۔ تو یہاں پر اس طرح سے اللہ نے ذکر فرمایا اس واقعے کو کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے آپ مردوں کو زندہ کس طرح کرتے ہیں وہ دکھائیے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں ہوتا، لیکن اطمینان قلبی کے لیے میں یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر ہو کر کیا ان کو اللہ کے بارے میں شک ہے کہ وہ موت کو، یہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ تو یہاں پر بتایا کہ یہاں پر شک
کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس شک کو دور کرنے کے لیے خود ہی اللہ نے ان سے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ لوگ کیا اعتراض کریں گے، اس سے پہلے اللہ نے ان سے کہا، پوچھ لیا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کروں گا؟ تو خود انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اللہ، بس میں اطمینان قلبی کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ چیز تو مجھے یقین ہے اس پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی نظروں سے بھی دیکھ لوں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیز کو بیان کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کلمت اللہ کروں گا اور میری بات میں زور بھی ہوگی۔ اور ایسے بھی عام لوگوں میں، عام مؤمنین میں اور انبیاء میں بہت فرق ہے۔ ان کا ایمان تو بہت اونچا ہوتا ہے، ان کے ایمان کا کیا کہنا، وہ تو ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ پکے ایمان والے ہوتے ہیں۔ ان کو ان کی ایمان میں رتی برابر کوئی شک اور شبہ ہوتا ہی نہیں۔ تو بس انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کروں ڈنکے کی چوٹ پر، تاکہ لوگ اس پر اعتبار بھی کریں اور بھروسہ کریں، اس لیے میں نے یہ درخواست کی۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ 4 پرندوں کو پکڑ لو اور اس کو اپنے سے مانوس کر لو اور ہر پہاڑ پر اس کے ایک ایک حصے کو لے جا کر رکھ دو۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو پکڑا اور ان تمام کے تمام پرندوں کے گوشت کو قیمے کی طرح بنا دیا، پروں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، کچھ بھی ہٹائے نہیں، پر بھی اسی کے ساتھ ہیں، کھر بھی، اور اسی طریقے سے تمام کی تمام گوشت کو قیمے کی طرح بنا لی۔ اور قیمے کی طرح بنانے کے بعد ایک ایک حصے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھ دی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اس کے بعد ان تمام کے تمام پرندوں کا نام لے کر پکارا۔ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ پر کے ساتھ، کھر کے ساتھ، خون کے ساتھ، گوشت کے ساتھ پر لگتے گئے یہ سارے کے سارے اجزاء، اور یکایک بلاتے ہی سب کے سب دوڑتے ہوئے آ گئے۔ پرندے دوڑتے ہوئے آنے کا لفظ اللہ نے استعمال اس لیے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا اڑنے کی بات کرتے تو لوگوں کو یہ ہو سکتا تھا کہ اڑ کر آ رہے ہیں پرندے، اب اڑ کر جب آتے ہیں کوئی پرندے تو ہو سکتا ہے نظروں سے غائب ہو، نظروں سے غائب ہو، اڑ کر آئے کہ نہیں آئے۔ اور جب دوڑتے ہوئے پرندے آئیں گے تو سب کو آنکھوں سے دکھیں گے کہ ہاں پرندے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تاکہ سب کو نظارہ ہو جائے، سب دیکھ لیں اس عجیب واقعے کو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اڑتے ہوئے جلدی جلدی آ گئے، پر کے ساتھ لگ کے، خون کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے گوشت کے ساتھ پرندوں کے اجزاء لگتے گئے، اور فوراً یکایک سارے کے سارے پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور اس وقت بالکل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کل قیامت میں زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات دنیا میں دکھا دیتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے اور لوگ قیامت کے دن زندہ ہونے پر پوری طرح یقین کر لے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت زبردست ہے، حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز قیامت میں کرنے والے ہیں دنیا میں بھی کرنے پر قادر ہے۔ اسی کا سارے بندوں کو یقین ہونا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ کمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو یقین نہیں ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے لیکن یقین نام کی چیز نہیں ہے۔ بعض غیر مسلم کی زبان سے وہ بات نکلتی ہے جو کبھی مسلمانوں کی زبان سے نکلتی نہیں۔ آج کے دور میں غیر مسلم بھی اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ متاثر ہے۔
بعض غیر مسلم یہاں تک جملہ بولتے ہیں کہ میرے دوست، یعنی وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم کچھ بگاڑنا بھی چاہو گے بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے پاس، مسلمانوں کے پاس اوپر والی پاور ہے، طاقت ہے، ان کے پاس اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پاور ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ یقین کس کا ہے؟ ایک غیر مسلم بھائی کا یہ یقین، اور مسلمانوں کا یقین دیکھے تو بولتے رہتا ہے۔ کیا ایسے حالات بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی دیکھتے ہیں، نظر کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ ایسے جملے آج مسلمانوں کے معلوم یہ ہوا کہ بہت کمزور ہے یقین میں مسلمان، جو کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے۔ تو ان آیات کریمہ لا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو عبرت اور سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت پر تم یقین بھی رکھو اور میری قدرت پر اعتماد اور بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری ایمان کو زیادہ سے زیادہ اللہ مضبوطی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔